أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولاده و اصحابہ المظلومین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنس غریبین ورحمت للعالمین اعنی علی عبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم ملعونین من یوم عداوتهم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مومنین کرام، آیت تطہیر قرآن پاک کی معروف مشہور آیات میں سے ایک ہے۔ سامعین گرامی، یہ آیت تطہیر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی عصمت اور طہارت کی قرآنی دلیل ہے۔ اگرچہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت 5 تن پاک علیہ السلام زیر کسا تھے، لیکن 14 معصومین علیہ السلام کی عصمت اسی آیت سے ثابت ہے۔ مومنین کرام، توجہ چاہوں گا کہ دیکھیے، انبیاء معصوم ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء اور 12 امام بھی معصوم ہیں۔ توجہ، انبیاء اور ائمہ کی عصمت پر جو دلیل ہے وہ ان کا نبی اور امام ہونا ہی دلیل ہے۔ انبیاء کی عصمت پر دلیل ان کا نبی ہونا، اور ائمہ کی عصمت پر دلیل ان کا امام ہونا۔ لیکن معصومین میں 2 ہستیاں اور بھی ہیں جو مستورات ہیں، جو معصوم ہیں، لیکن ان کے پاس عصمت ہے، عہدہ نہیں ہے۔ نبوت اور امامت ایک الہی عہدہ ہے، نبی اور امام اللہ بناتا ہے، یہ ایک الہی منصب ہے، اور نبی اور امام ہونا عصمت کی دلیل ہے۔ توجہ ہوگی نا ذرا؟ جب نبی کہہ دیا، امام کہہ دیا تو عصمت خود بخود ثابت ہو گئی، اس لیے کہ گناہگار اور غیر معصوم نہ نبی ہوتا ہے نہ امام ہوتا ہے۔
لیکن وہ جو دو بیویاں معصوم ہیں ان کے پاس عہدہ نہیں ہے۔ انبیاء رحمہ کے پاس نبوت اور امامت کا عہدہ ہے، ان کے پاس عصمت ہے لیکن عہدہ نہیں۔ مثال کے طور پہ میرے ساتھ ایک دوست تشریف لائے اور آپ نے پوچھا یہ کون ہے، تو میں نے کہا یہ پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ اب جب یہ کہہ دیا کہ پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں تو پھر اس سوال کی کوئی گنجائش نہیں بنتی کہ یہ کیا پڑھے لکھے انسان ہیں؟ کوئی گنجائش نہیں۔ پھر کیا سوال یہ بنتا ہے؟ نہیں، جب کہہ دیا کہ پروفیسر ہیں تو پروفیسر کہنے سے ان کا پڑھا لکھا ہونا خود بخود ثابت ہو گیا۔ اب پروفیسر جب کہہ دیا کہ یہ پروفیسر، اب پھر کوئی اگر سوال کرے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں تو پروفیسر صاحب کے علم پہ تو کوئی دھبا نہیں لگے گا، سوال کرنے والے کی جہالت ظاہر ہو جائے گی۔ سوال کرنے والا جاہل ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پروفیسر پڑھا لکھا ہوتا ہے یا ان پڑھ ہوتا ہے۔ بات سمجھے ہو؟ جب امام اور نبی کہہ دیا تو عصمت خود بہت ثابت ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی انسان پڑھا لکھا تو ہو لیکن وہ پروفیسر نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر علیحدہ دلیل سے سمجھانا پڑے گا کہ یہ واقعاً پڑھے لکھے انسان ہے۔ مومنین کرام، وہ جو دو بیویاں ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے اور ایک حسنین کریمین علیہ السلام کی والدہ ہے۔ ایک حضرت عمران کی بیٹی، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہے۔ یہ دونوں کی دونوں معصومہ ہیں، دونوں کی دونوں طاہرہ ہیں، اور دونوں کی عصمت اور طہارت پر قرآن میں دلیل موجود ہے۔ باقی ائمہ کی میں نے عرض کیا عصمت و طہارت کے لیے امام ہونا ہی کافی ہے۔ جناب مریم کی طہارت قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ ملائکہ آتے تھے جناب مریم کے پاس اور آ کے عرض کرتے تھے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا اور اللہ نے تمہیں پاک و پاکیزہ بنا دیا۔ واصطفاک علی نساء العالمین، اور اللہ نے عالمین کی عورتوں پر تمہیں منتخب فرما لیا۔ یہ جناب مریم کی طہارت کی دلیل۔ اور جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی طہارت کی دلیل انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سامعین گرامی، اہل بیت رسول کو اللہ نے پاک و پاکیزہ بنایا ہے، اللہ نے ہستیوں کو معصوم بنایا ہے۔ اور جب آیت تطہیر نازل ہوئی شیعہ سنی سب کے ہاں یہ موجود ہے کہ نبی کریم نے اپنی لخت جگر کو، مولا علی علیہ السلام کو، جناب حسنین کریمین علیہ السلام کو زیر کسالے کی فرمایا میرا اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت۔ اور اس وقت جبرائیل آیت لے کے آئے انما یرید اللہ، صلوات پڑھ دو محمد۔ ایک طبقہ مسلمانوں میں جو یہ کہتے ہیں، بلکہ ان کے میں نے بعض جمعہ کے خطبات سنے ہیں، تو جمعہ کے خطبے میں وہ یہ پڑھتے ہیں نبی کریم کا جب ذکر کرتے ہیں تو لا نبی بعدہ، یہ تو متفق علیہ عقیدہ ہے سب شیعہ سنی کا، کیونکہ نص قرآن موجود ہے خاتم النبی،
اور خود سرکار کی متفق علیہ حدیث ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن وہ لا نبی بعدی کے بعد کہتے ہیں لا معصوم بعدہ، یہ غلط ہے۔ رسول اللہ کے بعد نبی اور رسول کوئی نہیں آئے گا، لیکن معصوم آئیں گے۔ یہ ائمہ اہل بیت کے لیے عصمت ضروری کیوں ہے؟ توجہ ہو، ائمہ اہل بیت کے لیے عصمت ضروری کیوں ہے؟ سامعین گرامی، نبی کریم کی تعلیمات کی جو شے گارنٹی ہے اس کو عصمت کہتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، میں جو آج یہ تقریر کر رہا ہوں، ایک ہفتے کے بعد، شاید ہفتہ بھی دور کی بات ہے، ابھی مجلس ختم ہونے کے بعد میں نے اپنی اس مجلس میں کیا کہا، وہ پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک من و ان، مجمع میں سے شاید کوئی ایک بندہ بھی نہ ہو جو سنا سکے کہ میں نے کیا پڑھا۔ میں نہیں میرے وہی لفظ بتا سکے کہ میں نے کیا کہا۔ ایک ہفتے کے بعد کوئی میری من و ان یہ مجلس سنانے پہ قادر نہیں؟ اچھا، آپ میں سے اکیلا بھی کوئی نہیں سنا سکے گا؟ اور جتنا میرا مجمع اب بیٹھا ہے، یہ سارے مل بھی بیٹھے ہیں اور سارے مل کے میری ساری مجلس یہی لکھیں الف سے آخر تک، الف سے یہ تک، اول سے آخر تک کہ میں نے کیا پڑھا، نہیں لکھ سکو گے۔ توجہ ہے؟ اب اگر میری مجلس میں اختلاف ہو جائے آپ کے درمیان کہ نہیں جی مولانا شیرازی صاحب نے یہ کہا، دوسرا کہے گا نہیں یہ کہا، اس کو کیسے حل کریں گے کہ میں نے کیا کہا؟ آپ کے درمیان جو جھگڑا ہو گیا میری کسی تقریر کے کسی جملے پر، تو آپ پھر کیسے حل کریں گے؟ یقین کیسے آئے گا کہ واقعاً میں نے کون سا لفظ کہا؟ توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ میرے بھائیو ذرا سنو، میں جو عرض کر رہا ہوں، میری ایک تقریر ایک گھنٹے کے بعد، ایک ہفتے کے بعد آپ کو من و ان یاد نہیں رہے گی۔ 1400 سال ہو گئے، نبی کریم نے دین اسلام 23 سال کے عرصے میں پہنچایا تھا۔ اب ہم کیسے یقین کر لیں کہ بعین ہی وہی دین من و ان ہم تک پہنچا جو رسول نے بتایا؟ بولو، 23 سال کے عرصے پر پھیلا ہوا اسلام، کون بتائے ہمیں بعین ہی من و ان جو رسول اللہ کا دین پہنچایا ہوا وہ کیا تھا؟ اللہ نے جو بنایا وہ برحق ہے، رسول نے پہنچایا وہ بھی برحق ہے، لیکن اس پہنچائے ہوئے کو من و ان کون بیان کر سکتا ہے؟ وہی بیان کر سکتا ہے جو معصوم ہو۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اچھا، مجھے توجہ چاہوں گا، میں قریب آ گیا، میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ میری تقریر میں اگر اختلاف ہو جائے نا تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے جی وہ اویس کاظمی صاحب ویڈیو بنا رہے تھے، اویس کاظمی کو تلاش کرو، وہ ویڈیو نکال کے سن لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا اخلاق شیرازی نے کیا کہا تھا۔ اس لیے کہ یہ جو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ جو آلہ ہے نا، آلہ یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے لفظ صبح کہا ہے نا تو یہ دن نہیں بتائے گا، وہ صبح ہی بتائے گا۔ میں نے لفظ شام استعمال کیا تو وہ رات نہیں بتائے گا، وہ شام ہی بتائے گا۔ اب آپ جھگڑتے رہیں، وہ یار وہ تو بالکل نوجوان سے تھے، ہاں جی، تو ان سے کیا پوچھنا، شیرازی نے کہا بزرگوں سے پوچھو۔ بات بزرگوں کی یا چھوٹی عمروں کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بعین ہی جو گفتگو اخلاق شیرازی نے کی وہ ہے ہی اویس کاظمی کے پاس۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے کہ وہ ویڈیو ان کے پاس ہے، وہ ریکارڈنگ ان کے پاس ہے، وہ ریکارڈنگ کھولو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اخلاق شیرازی نے کیا کہا۔ سامعین گرامی، یہ جو عصمت ائمہ کا عقیدہ ہے
اہل بیت کی جو عصمت کا عقیدہ ہے یہ صرف عقیدت یا جذبات کا اظہار نہیں ہے، عصمت کا عقیدہ دین کی ضرورت کا نام ہے۔ عصمت کا عقیدہ دین کی ضرورت کا نام ہے۔ من و ان جو کچھ رسول اللہ نے دین پہنچایا، جب نبی کریم دین بتا رہے تھے، جب آغاز دین ہوا تھا، معصوم علی امیر المومنین پیغمبر کے سامنے موجود، صرف میں نے علی نہیں کہا، معصوم علی، معصوم علی موجود تھے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پیغمبر کی ہر بات کو لیا، ہر بات کو محفوظ کیا، اور بعین ہی من و ان پیغمبر کی تمام تعلیمات مولا علی کے سینے میں محفوظ ہیں۔ توجہ، خدا کی قسم ناراض نہ ہونا، اللہ جانتا ہے کوئی ناراض ہونے والی بات نہیں ہے، اللہ نے عقل دی اسی لیے ہے۔ اگر بات سارے صحابہ پر چھوڑو گے، قرآن کی آیات کا کیا کرو گے؟ سامعین گرامی، سورہ مبارکہ جمعہ میں ابھی کھول لو سورہ جمعہ، قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اللہ کا رسول جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے، باہر بازار میں پھیری والا آ گیا، اس نے آواز لگائی، رسول اللہ کو خطبہ چھوڑ کے، خطبہ دیتے ہوئے صحابہ کرام چھوڑ کے اس پھیری والے کی طرف چلے گئے اور تجارت کے پیچھے چلے گئے۔ اور لہوا، یہ ڈگڈگی نہیں ہوتی بجانے والا، تماشے والا، قرآن کہہ رہا ہے، تو تماشے والا آ گیا، پیغمبر کا خطبہ چھوڑ کے تماشا دیکھنے چلے گئے۔ وہ جو خطبہ چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ بتا سکیں گے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ جو پیغمبر کا خطبہ چھوڑ کے چلے گئے وہ بتائیں گے پیغمبر کی تقریر کیا تھی، یا جس نے پیغمبر کا اول سے آخر تک خطبہ سنا اور محفوظ کیا وہ بتائے گا؟ قرآن کی اس آیت کو کیا کرو گے؟ قرآن میں آیت 9 میں مجرم ہوں، خدمت پیغمبر میں بیٹھے ہوتے تھے، سب کی سطح ذہنی ایک جیسی نہیں تھی۔ خدا کی قسم قرآن کہتا ہے کچھ ایسے تھے کرما والے، محفل رسالت سے نکلے پھر ایک دوسرے سے پوچھتے، قرآن کہہ رہا ہے ماذا قال آنفا، ابھی ابھی رسول اللہ کیا کہہ رہے تھے۔ اور جو رسول کی محفل میں بیٹھ کے رسول کی بات نہ پہنچا سکے، پیغمبر کے بعد وہ پیغمبر کا من و ان دین کیسے پہنچائیں گے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، معصوم علی، مولا علی اگر بعد از رسول اللہ، مولا علی اگر دین اسلام کی ضمانت ہیں تو صرف اس لیے ہیں کہ وہ معصوم ہیں۔ اگر مولا علی علیہ السلام معصوم نہ ہوتے، توجہ کرنا، محترم ہوتے، لائق احترام ہوتے، لیکن دین کی ضمانت نہ بنتے، دین کی ضمانت۔ اب بات سمجھ آئی؟ یہ جو عصمت کا عقیدہ ہے یہ دین کی ضرورت کا نام ہے۔ من و ان پیغمبر کا دین اور پیغمبر کی تعلیمات اسی کے پاس ہوں گی جو پیغمبر کے بعد معصوم بھی ہو۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے دین بتایا تو امام حسن جیسا معصوم تھا، امام حسن علیہ السلام نے دین بتایا تو امام حسین علیہ السلام جیسا معصوم موجود تھا، امام حسین علیہ السلام نے دین بتایا، امام زین العابدین علیہ السلام جیسا معصوم موجود تھا، معصوم کے بعد معصوم، معصوم کے بعد معصوم۔ توجہ۔ اب وہ پیغمبر والا دین، پھر مثال پہ اپنی آ رہا ہوں، میری مجلس اگر 5 بندے ریکارڈ کر لیں، توجہ، یا 12 بندے ریکارڈنگ کر لیں، تو پھر آپ کسی ایک کے پاس بھی چلے جائیں گے نا تو میری اصل بات مل نہیں جائے گا، اس لیے کہ ان 12 کے پاس وہی کچھ ریکارڈ ہوا ہے جو کچھ میں نے، یہ 12 امام 12 معصوم، خدا کی قسم
پیغمبر کی سیرت اور کردار اور گفتار کے وہ آئینے ہیں کہ جو کچھ پیغمبر نے فرمایا اور جو کچھ کر کے دکھایا وہ من و عن پیغمبر کی تعلیمات ملیں گی تو ان 12 معصوم اماموں سے ملے. صلوات پڑھ دو محمد و آلہ. اچھا پھر دوسری بات، جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کاش پیغمبر کی رحلت کے بعد 1400 سال ہو گئے، کاش رسول اللہ کے بعد مسلمانوں میں پیغمبر کے طریقے پر اختلاف نہ ہوتا. جی یہی آپ نماز کا عمل دیکھ لیں. رسول اللہ نے اپنی زندگی میں صحابہ کو جماعتیں کروائیں، نمازیں پڑھوائیں، اور بار بار ایک عمل پیغمبر کا مسلمانوں نے دیکھا. آج پیغمبر کا وہی عمل نماز، کتنا اختلاف ہو گیا مسلمانوں میں. کوئی ہاتھ کھول رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی زیر ناف باندھ رہا ہے، کوئی بالا ناف باندھ رہا ہے، کوئی سینے پہ باندھ رہا ہے. تو میرا بھائی واضح ہو گیا پیغمبر کا تو کوئی ایک طریقہ ہوگا نا. ایک بات سمجھ میں آ گئی، کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں بیان کرنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے. اگر غلطی نہ ہوئی ہوتی بیان کرنے میں، سمجھانے میں، تو کبھی مسلمانوں میں اختلاف نہ ہوتا. اور جہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی اسی کو مقام عصمت کہتے ہیں. جہاں غلطی کا امکان بھی نہیں ہوتا اس کو مقام عصمت کہتے ہیں. اس لیے تو رسول زادی نے اپنے خطبہ فدق میں فرمایا تھا، اعلموا انی فاطمہ، لوگوں پہچانو میں فاطمہ زہرا ہوں، میں معصومہ ہوں، میں ما اقولو لا اقولو ما اقولو غلطا ولا افعلو ما افعلو شططا، میں جو کہوں گی سچ کہوں گی وہ غلط نہیں ہوگا، اور جو کروں گی وہ حق کروں گی وہ باطل نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ معصوم ہے اور قرآن ان کی پاکیزگی کی گواہی دے رہا ہے، قرآن ان کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے. تو یہ آیت تطہیر ہے تو پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی، توجہ، لیکن یہ آیت ہے بنام فاطمہ. یہ آیت تطہیر ہے بنام صلوات اللہ علیہ. صلوات پڑھو سیدنا یہ جو حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، حدیث قصہ، یہ حدیث قصہ شان نزول ہے اس آیت تطہیر کا. کہ آیت تطہیر کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، وہ سارا شان نزول اس حدیث قصہ میں بیان ہوا ہے. شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، اس حدیث قصہ کی قدر کرو. پیغمبر کی ہر حدیث، معصوم کی ہر حدیث قابل قدر ہے، لیکن حدیث قصہ اس کی خاص بات ہے، خصوصیت ہے. دیکھیے قرآن مجید ہے ہمارے پاس، نہج البلاغہ ہمارے پاس، صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس، احادیث کے مجموعے ہمارے پاس، لیکن اللہ گواہ ہے جو خصوصیت حدیث قصہ میں ہے وہ باقی کسی کتاب میں نہیں ہے. وہ باقی کسی کتاب میں ہے. اور وہ کیا خصوصیت ہے حدیث قصہ کی؟ سنو، قرآن کلام الہی ہے. قرآن پاک اول سے آخر تک یہ سب کا سب اللہ کا کلام ہے. نہج البلاغہ اول سے آخر تک مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے. صحیفہ سجادیہ اول سے آخر تک یہ سب کی سب مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں ہیں اور مولا سجاد علیہ السلام کا کلام ہے. ایسا ہی ہے، لیکن خدا جانتا ہے حدیث قصہ یہ واحد حدیث ہے کہ جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی آواز بھی ہے، اس میں رسول اللہ کا کلام بھی ہے، اس میں مولا علی علیہ السلام کا کلام بھی ہے، اس میں سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی بات بھی ہے، اس میں امام حسن علیہ السلام کا کلام بھی ہے، اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا کلام بھی ہے، اور اس میں جبرائیل علیہ السلام کا کلام.
او بھائی یہ بظاہر حدیث قصہ ہے، اس میں حدیث قدسی ہے، اس میں حدیث جبرائیل ہے، اس میں حدیث مولا علی ہے، اس میں حدیث سیدہ طاہرہ ہے، اس میں حدیث حسنین کریمین ہے، حدیث قصہ۔ اب بہت ساری دعائیں معصور ہیں ائمہ سے، دعائے سماعت پڑھو، اس کے شروع میں بتایا گیا اس کے یہ فائدے ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں، دشمن کا وار خطا ہوگا، دشمن اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر آپ دعائے سماعت کی پابندی کرتے ہیں۔ دعائے مشلول پڑھو، کیوں پڑھو؟ اگر آپ کو بیماری ہے، جسم فالج زدہ ہو گیا، مشلول ہو گئے، شل ہو گئے ہو، دعائے مشلول پڑھو، اللہ شفا دے گا۔ اس کام کے لیے یہ دعا پڑھو۔ ہر دعا کے فائدے دعا سے پہلے ذکر ہوئے، حدیث قصہ کا فائدہ خود حدیث کے اندر نبی کریم نے ذکر فرمایا۔ جب مولا امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ خبرنا مال جلوس ھذا تحت القصہ، یا رسول اللہ یہ تو بتا دیں ہم چادر کے نیچے اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا و محبینا۔ روئے زمین پر جہاں بھی کوئی محفل مجلس سجے گی جس میں ہمارے محب اور ہمارے شیعہ مل بیٹھیں گے، فرمایا اس مجلس میں رب کے ملائکہ بھی حاضر ہوں گے، غم زدہ دعا کرے گا، اللہ غم ٹال دے گا، حاجت مند کی حاجت پوری ہوگی، دکھی کے دکھ دور ہوں گے، پریشان کی پریشانی دور ہوگی۔ یہ حدیث قصہ، یہ شان نزول ہے اس آیت تطہیر کا۔ میں اتفاق سے کل کی بات ہے، حجت الاسلام عالی ایک ایران کے بہت بڑے واعظ ہیں، آپ یوٹیوب پہ عالی لکھیں ان کی ہزاروں ویڈیوز مجالس یوٹیوب پہ آئیں گے۔ کل میں سن رہا تھا اس حدیث قصہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ اصفہان قریب ایک شہر ہے، اس کا نام ہے درود، شہر کا نام ہے درود۔ یہ جو ایران عراق جنگ تھی تو ایک صنعتی شہر ہے، بہت بڑے کارخانے ہیں وہاں پہ۔ وہاں کو ان عراقی افواج نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا، وہاں پہ بڑے میزائل مارے گئے، بڑے بم گرائے گئے۔ امام جمعہ درود کا وہ قم آیا، آیت اللہ بہاؤدینی وفات پا گئے ہیں، آیت اللہ بہجت کی طرح بڑی عرفانی شخصیت تھے، ان کے استاد تھے آیت اللہ بہاؤدینی، تو آیت اللہ بہاؤدینی کو وہ درود میں لے گئے، اب دعا کریں ہم اس مشکل میں ہیں، دشمن نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اور سارے شہر کو برباد کر رہا ہے۔ تو رات گزر گئی، آیت اللہ بہاؤدینی نے فرمایا، اگلا دن جمعہ تھا، فرمایا جمعہ کے خطبے میں اعلان کرنا، میری طرف سے جمعہ کے خطبے میں مومنین تک یہ پیغام پہنچانا کہ میری ماں، سید ہیں آیت اللہ بہاؤدینی، میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہے کہ سارے مومن حدیث قصہ پڑھو، حدیث قصہ پڑھو۔ فرماتے ہیں میں نے جمعہ کے خطبے میں پھر یہ بات پہنچائی اور مومنین نے حدیث قصہ کو پڑھا۔ پھر بعد میں جو گرفتار ہوئے نا کچھ عراقی، تو ان میں ایک پائلٹ کا بیان آیا، وہ کہتا تھا ہم درود، وہ ریڈار کو دیکھتے ہوئے جب درود شہر پر پہنچتے تھے تو وہاں ہمیں سمندر نظر آتا تھا، پانی نظر آتا تھا، ہم وہاں بمباری کر ہی نہیں سکے۔ یہ حدیث قصہ کے بعد کوئی بم نہیں گرا، کوئی راکٹ کا حملہ نہیں ہوا، یہ حدیث قصہ کی برکت سے۔ آپ اپنے گھروں میں حدیث قصہ کی محفل رکھیں تو کیوں نہ برکات حاصل ہوں۔ یہ خاص ایک حدیث ہے، یہ کوئی عام حدیث کی طرح سے حدیث نہیں ہے، اس میں 7 معصومین کی احادیث ہیں، اس چھوٹی سی حدیث قصہ۔ میں نے کہا ہے تو یہ 5 تن پاک کے لیے آیت تطہیر، لیکن حدیث قصہ ہے بنام فاطمہ۔ 5 تن میں باقی 4 تن کا ذکر ضرور ہے، نام صرف جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ کا آیا ہے۔ جبرائیل نے جب پوچھا نا یا رب ومن تحت القصہ، جبرائیل پوچھ رہے، جبرائیل کی بات بھی اس حدیث قصہ میں، اے میرے رب یہ تو بتا کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جو رب کریم نے ترتیب بنائی ہے نا، مومنین، میں بچے کو یاد ہے، آپ سب کو یاد ہے، میں اگر آپ سے سوال کروں کہ 5 تن پاک کون ہیں، 5 تن پاک کے نام بتاؤ، مساجد میں، بارگاہوں میں، کتابوں میں 5 تن پاک کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو 5 تن پاک کے نام بتاؤ کیا ہیں؟ پہلے
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، تیسرے بی بی پاک صلوات اللہ علیہ، چوتھے امام حسن علیہ السلام، پانچویں امام ہیں۔ اسی طرح ترتیب ہے نا، اسی طرح ترتیب ہے نا، جہاں بھی پنج تن کا ذکر ہوگا اسی ترتیب سے نام لکھے ہوں گے۔ لیکن خدا کی قسم جب جبرائیل نے پوچھا نا میرے رب میرے بچا کے اس چادر کے نیچے کون ہے، رب کریم نے پنج تن کی ترتیب بدل دی، فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ رب نے فرمایا فاطمہ زہرا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، علی مرتضیٰ ہے، حسن ہے اور حسین علیہ السلام، یہ ہیں پنج تن پاک۔ رب کریم نے، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک نام لیا صرف بی بی پاک کا نام، اس لیے میں نے کہا یہ حدیث بنام سیدہ صلوات اللہ علیہ، اور باقی بی بی کے رشتے بتائے۔ بی بی کے فاطمہ ہیں و ابوہا، اور ان کے بابا ہیں۔ مرکز دائرہ عصمت سیدہ طاہرہ، یہ دائرہ عصمت، دائرہ جانتے ہو نا، دائرہ میں پوائنٹ مرکز تو ایک ہوتا ہے، اور دائرہ ہوتا ہی وہ ہے، دائرہ بنتا ہی نہیں جب تک اس کا تمام نقطوں کا فاصلہ اس سینٹر سے برابر نہ ہو۔ دائرہ تو ہی بنے گا نا۔ ہم فاطمہ تو و ابوہا، ایک فاطمہ ہیں، ایک فاطمہ کے بابا ہیں، ایک فاطمہ کے شوہر ہیں، اور دو فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اور رب کریم نے یہ بھی بتا دیا، نبی کریم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ اور رب کریم نے بتا دیا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا، اس میں بتا دیا گیا کہ اہل بیت پیغمبر کون ہوتے ہیں، رسول کے رشتہ دار اہل بیت نہیں ہوتے، فاطمہ زہرا کے رشتہ دار اہل بیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جو سیدہ طاہرہ سے رشتہ ہے جن کا، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، شوہر بھی معصوم، بابا بھی معصوم، بیٹے بھی معصوم، خود بھی معصوم۔ یار دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے بڑے خاندانوں میں ایک وقت میں صرف ایک کے سر پر تاج سجا نظر آیا ہے۔ دنیا میں ایک وقت میں صرف ایک کے سر پر سرداری کا تاج ہوتا ہے۔ دنیا میں بادشاہوں کی تاریخ میں اگر ایک کی موجودگی میں اس کے کسی دوسرے نے تاج سر پر پہننے کی کوشش کی تو تاج بھی اترا، تاج کے ساتھ سر بھی اترا۔ بات پہنچی میری آپ تک؟ خدا کی قسم کائنات میں بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کا واحد گھرانہ ایسا ہے، اس گھرانے میں 5 ہستیاں ہیں اور پانچوں کے پانچوں ہستیوں کے سر پر سرداری کا تاج ہے۔ پانچوں ہستیوں کے سر پر سرداری کا تاج ہے۔ بابا سید الانبیاء والمرسلین، شوہر سید الاولیاء و سید الاوصیاء، خود بی بی سیدۃ نساء العالمین و سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ۔ بی بی پاک کا ہر رشتہ سردار ہے۔ امہات المومنین جمع تھیں ایک گھر میں، اور ہر زوجہ پیغمبر اپنی فضیلت کو بیان کر رہی تھی، اس لیے میں جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ تشریف لائیں۔ جناب ام المومنین جناب ام سلمہ نے باقی ازواج پیغمبر کو خطاب کر کے فرمایا تم میں سے کون ہے جو فاطمہ کا مقابلہ کر سکے؟ اس کو دیکھو فاطمہ زہرا، جس کے بابا سید الانبیاء، جن کے شوہر سید الاوصیاء، جن کے بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ، اور خود سیدۃ نساء العالمین، باپ نبیوں کا سردار۔ صلوات پڑھو سارے حضرات کو۔
توجہ ہوئی میرے محترم سامعین؟ تو یہ آیت تطہیر بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی طہارت پر دلیل ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، بڑی معتبر حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں ہماری جدہ کے اللہ نے 9 نام رکھے ہیں۔ بی بی پاک کے کتنے نام ہیں؟ 9 جو اللہ نے رکھے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں ہماری جدہ کے اللہ نے 9 نام رکھے ہیں، 9 نام رکھے ہیں، اور ان ناموں میں ایک نام مبارک طاہرہ، ایک نام مبارک۔ اور یاد رکھنا جب طاہرہ کہا جائے گا آیت تطہیر دلیل ہے جن ہستیوں کی شان میں رب نے آیت تطہیر نازل کی اور جن کی طہارت کی گواہی رب نے قرآن میں دی، ہر نجاست ان سے دور ہے، ہر رجس ان سے دور ہے، دنیا کی ہر برائی ان سے دور ہے۔ جھوٹ اچھائی ہوتا ہے یا برائی؟ جب جھوٹ برائی ہے تو پھر سمجھ لینا صدیقہ کبریٰ اپنے دعویٰ میں جھوٹی نہیں ہے، صدیقہ اپنے دعویٰ میں سچی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ان کی طہارت کی گواہی قرآن میں دے رہا ہے، اللہ ان کی عصمت و پاکیزگی کی گواہی طاہرہ، اللہ نے نام رکھا اس بی بی کا طاہرہ۔ دیکھیے طاہر مذکر کے لیے آتا ہے، طاہرہ مؤنث کے لیے آتا ہے، اور یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ طاہرہ اس بی بی کو کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی نجاست جس کے قریب نہ آ سکے، نجاست جس کے قریب نہ آ سکے۔ اور بی بی صلوات اللہ علیہ کے القاب میں سے ایک لقب ہے بتول، ایک لقب ہے بتول۔ بتول بھی طیبہ طاہرہ بی بی کو کہتے ہیں، بتول طیبہ طاہرہ بی بی کو کہتے ہیں۔ سامعین گرامی، بس میں اور کھل کے کیا عرض کروں، دنیا کی عورتیں جن مسائل طہارت سے مبتلا ہوتی ہیں، سیدہ طاہرہ نے، اللہ تعالیٰ نے سیدہ طاہرہ کو ان سے پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ سیدہ طاہرہ کو ان ایام سے نہیں گزرنا پڑتا جن ایام سے دنیا کی دوسری عورتیں گزرتی ہیں۔ کوئی اور عورت سیدہ طاہرہ کا مقابلہ کیسے کر سکتی؟ طاہرہ، سامنے گرامی اور آسان کر کے کہوں، طاہرہ اس بی بی کو کہا جاتا ہے، بتول اس بی بی کو کہا جاتا ہے جس کی ولادت سے لے کے جس کی شہادت تک ایک لمحے کے لیے بھی مصلی عبادت سے روکا نہ جائے، ایک لمحے کے لیے بھی مصلی عبادت سے روکا نہ جائے۔ دیکھیے مولا امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں بھی ایک مقام پر ارشاد ہے، دنیا کی عورتوں میں 3 کمیاں پائی جاتی ہیں، 3 نقص پائے جاتے ہیں۔ ناقص الایمان ہے، یعنی ناقص العبادت ہے، ہر مہینے میں کچھ دنوں کے لیے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، ماہ رمضان میں ان ایام میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، ناقص الایمان، عبادت میں کمی۔ ناقص الوراثت ہے، جی اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹی کا ایک حصہ بیٹے کے 2 حصے، وراثت میں بیٹے کا دگنا حصہ ہے بیٹی کے مقابلے میں، وراثت میں بھی ناقص۔ اور تیسرا نقص عورت میں ہی ہوتا ہے، دنیا کی عورتوں میں، کہ اس کی گواہی بھی آدھی ہے مرد کے مقابلے میں۔ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر قرار دی گئی ہے، بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی دنیا کی عورتوں میں 3 نقص ہیں، ناقص العبادت بھی ہے، ناقص الوراثت بھی ہے، اور ناقص الشہادت بھی ہے۔ لیکن خدا کی قسم یہ نقص دنیا کی عورتوں میں پائے جاتے ہیں، خدا بند عالم نے بنت پیغمبر کو ہر نقص سے پاک رکھا ہے۔ سامنے گرامی ذرا سنیے گا،
اللہ تعالیٰ نے سیدہ طاہرہ کو بطول بنا کر عبادت کے نقش سے بچا لیا. توجہ. اور اکیلی بیٹی بنا کر وراثت کے نقش سے بچا لیا. اکیلی دختر تھی، نہ کوئی بھائی نہ بہن، لہذا رسول اللہ کی ساری میراث کی اکیلی وارث تھی، اور اللہ تعالیٰ نے معصومہ بنا کر میدان مباہلہ میں اکیلی کی گواہی کو مردوں کی گواہی کے گواہ برابر قرار دے. معصومہ کی گواہی. اور یہ وجہ روایت ہے 15 رمضان المبارک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی ہے جی. اور راویہ روایت کرتی ہے کہ نماز عصر کا وقت ہوا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، ادھر امام حسن علیہ السلام دنیا میں آئے، اور کنیز کہتی ہم نے دوسرے لمحے دیکھا صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ مصلی عبادت پر کھڑی نماز عصر ادا کر یہ بطول بی بی، یہ طاہرہ بی بی، یہ رب نے جس کی طہارت کی گواہی قرآن میں دی. اللہ نے ہر رجس سے جس بی بی کو دور رکھا ہے. اور مومنین کرام قرآن پاک میں 2 آیات تطہیر ہیں، میں پڑھ چکا ہوں. ایک آیت تطہیر حضرت مریم کے لیے اور ایک آیت تطہیر جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کے لیے. توجہ. جناب مریم کے لیے آیت تطہیر کیا ہے؟ پھر پڑھتا ہوں. ملائکہ آ کے کہتے تھے وقالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. ملائکہ کہتے تھے اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور اللہ نے تمہیں پاک و پاکیزہ بنایا اور اللہ نے عالمین کی عورتوں پر منتخب کیا. توجہ. اس آیت میں پڑھ رہا تھا خدا کی قسم ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن اہل بیت سے کبھی بغض نہ کر، اہل بیت کی شان میں کمی نہ کر. بعض لوگوں کا پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آیت تو دلیل ہے کہ حضرت مریم تمام دنیا کی عورتوں سے افضل ہے. ہمارے اہل علم لوگوں نے بڑا خوبصورت جواب دیے ہیں. فرمایا اللہ بنی اسرائیل کو فرماتے انی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل کو یہودیوں کو، کہ میں نے تمہیں عالمین کے لوگوں پر فضیلت عطا کی، پھر مانو پھر امت پیغمبر سے موسیٰ کی امت افضل ہے. بولو قرآن میں اللہ کہہ رہا فضلتکم علی العالمین. کوئی بندہ اس بات کا عقیدہ مسلمان نہیں رکھتا، اس لیے کہ خود نبی کریم کی حدیث ہے جس طرح رسول اللہ تمام انبیاء سے افضل ہے، رسول اللہ کی امت تمام انبیاء کی امتوں سے افضل ہے. سرکار کی امت مرحومہ ہے. یہ امت افضل نہ ہوتی تو بنی اسرائیل کے نبی آخری نبی کا امتی ہونے کی دعا کیوں کریں. اور قرآن میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. علامہ علی نقی نے بھی لکھا اپنی تفسیر میں، فرماتا ہے یہ آیت دلیل ہے. اس آیت پہ غور کرنا. اللہ فرماتا ہے محبوب قیامت کا دن وہ کیسا دن ہوگا جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنا کے لائیں گے اور آپ کو ہر نبی پر گواہ بنا کے لائیں گے. قرآن کی آیت بتا رہی ہے قیامت کے دن جس درجے پر گزشتہ انبیاء کھڑے ہوں گے اس درجے پر مصطفیٰ کی امت کھڑی ہوگی. تو پوچھا گیا معصوم سے، سرکار سے پوچھا گیا کہ قرآن نے تو یہ کہا کہ جناب مریم کو کہ اللہ نے آپ کو عالمین کی عورتوں پر منتخب کیا، تو عالمین کی عورتوں کی سردار تو پھر مریم ہوئی. لیکن نبی کریم نے فرمایا ابنتی سیدۃ نساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ زہرا عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. سرکار نے فرمایا یہ بے شک ٹھیک ہے، اللہ نے مریم کو بھی سردار بنایا ہے، لیکن اما مریم سیدۃ نساء اہل زمانہا، لیکن جناب مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے. اما ابنتی فاطمہ یہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین.
میری بیٹی فاطمہ اولین کی بھی سردار ہے، آخرین کی بھی سردار ہے، اور خود مریم کی بھی سردار ہے۔ وہ بولو یار جناب مریم جنتی ہیں یا نہیں؟ تو نبی کریم نے یہ بھی تو فرمایا ہے نا، ابنت فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ توجہ ہوگی حضرات کرام؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آیت تطہیر جناب مریم کے لیے، اللہ نے مریم تمہیں چن لیا۔ ملائکہ کہتے تھے اللہ نے پاک و پاکیزہ کیا، لیکن بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی طہارت کو جب رب نے بیان کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کیا نورانی لفظوں کے ساتھ اہل ایمان کے دل پر نقش ہے یہ آیت۔ وہاں ملائکہ کے خبر دیتے تھے نا، یہاں فرما رہا ہے اللہ چاہتا ہے، اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ رجس کو تم سے دور رکھے اور پاک و پاکیزہ ایسا رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، جیسا پاک رکھنے کا۔ اب میں توجہ چاہوں گا جناب مریم کے لیے جو آیت تطہیر ہے نا، اس میں ایک مرتبہ اللہ نے لفظ طہارت استعمال کیا ہے، طہرا کے، ایک بار، اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے لیے جو آیت تطہیر ہے اس میں 2 بار لفظ طہارت آیا، یطہرکم بھی تطہیرا بھی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اب میں کیا بتاؤں، علم صرف کی روح سے خدا کی قسم جناب مریم کے لیے فعل ماضی کا صیغہ ہے، مریم اللہ نے تمہیں پاک کیا، اور جناب سیدہ طہرہ کے لیے یطہرکم فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع استمرار کے لیے آتا ہے۔ اللہ آج بھی اہل بیت کی طہارت میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ بات علم صرف کی ہر کوئی نہیں سمجھے گا کہ فعل ماضی حدوث پر دلالت کرتا ہے اور فعل مضارع استمرار اور دوام کے لیے آتا ہے، لیکن یہ فرق تو بچہ بھی سمجھے گا نا کہ جناب مریم کے لیے 1 بار لفظ طہارت ہے اور بی بی پاک کے لیے 2 بار لفظ طہارت ہے۔ ہماری اردو زبان کا ایک محاورہ ہے، 1 ہوتا ہے 2 11 ہوتا ہے، 1 ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے علم غیب سے جانتا تھا جو ایک معصوم کی ماں بننے والی تھی اس کے لیے 1 بار لفظ طہارت استعمال کیا، جو 11 معصومین کی ماں بننے والی تھی اس کے لیے یطہرکم بھی فرمایا، تطہیرا۔ صلوات پڑھ دو سیدہ کی ذات میں بلند آواز۔ اور بڑا فرق اقبال نے بھی کہا نا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ یہ شاعر مشرق کی بڑی معروف نظم ہے سیدہ کے بارے میں۔ اقبال کہتا ہے دونوں بڑی صاحب عزت بیویاں ہیں، لیکن جناب مریم کے صاحب عزت ہونے کی صرف ایک وجہ ہے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے صاحب عزت ہونے کی 3 جہات ہیں۔ جناب مریم کے صاحب عزت ہونے کی ایک جہت ہے، وہ کیا ہے کہ کلمت اللہ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، لیکن بی بی پاک کی عزت 3 جہات سے ہے۔ پہلی، اقبال کہتا ہے پہلی، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ اقبال کہتا ہے جو رحمت ہے نا عالمین کے لیے، اللہ نے جنہیں عالمین کے لیے رحمت بنایا، جو اولین اور آخرین کے امام ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ زہرا ہے، ان کی آنکھوں کا نور فاطمہ زہرا ہے۔ یہ نبی کریم کی حدیث ہے، ابنت فاطمہ ہے یہ نور عینی و ثمرۃ فؤادی و بہجۃ قلبی، میری آنکھوں کا نور فاطمہ، میرا میوہ دل فاطمہ، میرے دل کا قرار اور میرے دل کی ٹھنڈک فاطمہ۔ پہلی جہت کیا ہے بی بی پاک کے صاحب عزت ہونے کی؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔
اور دوسری جہت بانو تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اقبال کہتا ہے جو تاجدار حل عطا ہیں، حل عطا سمجھے ہو؟ حل عطا سے مراد یعنی سورہ دہر، جن ہستیوں کی شان میں سورہ حل عطا بھی کہتے ہیں، سورہ دہر بھی کہتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اللہ نے جن ہستیوں کی شان میں سورہ حل عطا نازل کی ہے نا، ان کے جو تاجدار ہیں مولا علی علیہ السلام، ان کی زوجہ ہیں فاطمہ زہرا سلام، ان کی اہلیہ ہیں فاطمہ، تاجدار حل عطا۔ امام شافعی کا نام بڑا سنا ہے آپ نے، آپ تھک گئے میرے خیال میں۔ اچھا جی، امام شافعی کے بھی میں ایک ربائی سناتا ہوں۔ امام شافعی نے بڑی کمال کہا، کہتا ہے کہ علامہ علام و حتی متا وعتبوا فی حب هذا الفتى فهل زوجت فاطمہ غیرہ افی غیرہ حل عطا حل عطا۔ چونکہ امام شافعی وہ شاعر تھے کہ اہل بیت کی شان میں بہت کلام ہے ان کا، تو اس ربائی میں کہتا ہے امام شافعی علامہ علام و حتی متا وعتبوا فی حب هذا الفتى، تم مولا علی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے مجھے کب تک برا بھلا کہو گے، سرزنش کرو گے، اور کب تک عتاب کرتے رہو گے، کب تک ملامت کرتے رہو گے کہ میں مولا علی سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ کہتا ہے میری ملامت بعد میں کرنا، پہلے مجھے دو باتوں کا جواب دو۔ فَهَلْ زُوِّجَتْ فاطمہ غیرہ، علی کے علاوہ ہے کوئی جس کی زوجہ بتول ہو؟ علی کے علاوہ کوئی ہے جس کی زوجہ بتول ہو؟ اور سامعین یاد رکھیے بڑا فرق ہے، جناب مریم بھی بتول ہیں، جناب سیدہ بھی بتول ہیں، لیکن جناب مریم شوہر کے بغیر بتول ہے، سیدہ طاہرہ شوہر کے ہوتے ہوئے بتول ہے۔ مجھے دو باتوں کا جواب دو، فَهَلْ زُوِّجَتْ فاطمہ غیرہ، سیدہ کے علاوہ کوئی ہے؟ مولا علی سیدہ طاہرہ کی زوجہ ہیں، وَأَفِي غَيْرِهِ حل عطا حل عطا، اور کہتا مولا علی کے علاوہ کوئی ہے جس کی شان میں سورہ حل عطا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ بی بی پاک کے صاحب عزت ہونے کی دوسری جہت کیا ہے؟ بانو تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، جو علی مرتضی ہیں، جو کائنات کے مشکل کشا ہیں، جو شیر خدا، ان کی زوجہ فاطمہ زہرا۔ اور تیسری جہت مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں کارواں سالار عشق۔ کہتا ہے کہ اقبال کہتا ہے امام حسن علیہ السلام مرکز پرکار عشق، ان کی ماں بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور مادریاں کارواں سالار عشق، اور وہ جو چھوٹا سا قافلہ کربلا کی طرف رواں دواں ہے۔ آقا خامنائی نے ایسے تو نہیں کہا تھا کہ میں اقبال کا مرید ہوں، اقبال کہتا ہے وہ جو چھوٹا سا قافلہ کربلا کی طرف رواں دواں ہے، یہ عشق کا قافلہ ہے، اور اس قافلہ عشق کے جو سالار ہیں امام حسین علیہ السلام، ان کی ماں بھی فاطمہ زہرا، ان کی ماں بھی فاطمہ زہرا ہیں۔ اور آخر میں کہتا ہے اقبال اس کلام کا مقطع، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش کردے دمی سجدہ برخاک اوپا شد۔ اقبال کہتا ہے اگر دین اسلام نے میرے پاؤں میں زنجیر نہ باندھی ہوتی اور رسول اللہ کے فرمان کا پاس نہ ہوتا، میں قبر زہرا پہ طواف کرتا، میں قبر زہرا کے طواف کرتا۔ اور اگر دین اسلام نے منع نہ کر دیا ہوتا، اسلام نے منع کر دیا نا کہ اللہ کے غیر کو سجدہ جائز نہیں، اگر دین اسلام نے یہ زنجیر میرے پاؤں میں نہ باندھی ہوتی، میں اپنے سجدے قبر زہرا پر نثار کرتا۔ خدا کی قسم سن رہے تھے مولانا سے، بی بی پاک آتی تھی رسول اللہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، رب نے قرآن میں انہیں کوثر قرار دیا، لیکن شیعہ سنی بھائیوں تحقیق کیا کرو، خدا کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے، پیغمبر کی رحلت کے بعد
پیغمبر کی رحلت کے بعد قرآن کے گلے میں رسی تھی، سورہ کوثر زخمی تھے، 75 یا 95 دن زندہ رہی۔ دو روایتیں بی بی کی، یہ جو 75 دن والی روایت ہے نا، کہ بی بی بابا کی رحلت کے بعد صرف 75 دن زندہ رہی، اس روایت کے اعتبار سے جو کل کی رات آ رہی ہے یہ بی بی پاک کی شب شہادت ہے۔ 13 جمادی الاول شہادت کی تاریخ بنتی ہے 75 دن والی روایت کے مطابق۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں، بس 2 جملوں کی زحمت ہے، کوشش کیجئے گا کہ چند آنسو آ جائیں، ہماری بخشش کا سامان ہو جائیں۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں ما زالت بعد وفات ابیہا مصبت الراس باقیت العین محترقت القلب منحدت الرکن یغشا علیہ ساعتا بعد ساعت۔ شیخ عباس لکھتے ہیں جتنا عرصہ بھی زندہ رہی ہے نا بابا کے بعد، ہر وقت سر پر موت کی پٹی بندھی رہتی تھی۔ اس عرصے میں باقیت العین ہر وقت سیدہ روتی رہتی تھی۔ کسی نے بابا کی رحلت کے بعد سیدہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے جو بھائی کہہ رہے ہیں نا، البقاؤن خمسہ، 5 ہستیاں جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے جو فراق جنت میں روئے، دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جو فراق یوسف میں روئے، تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو فراق یعقوب میں روئے، چوتھی ہستی تیرا بیمار امام زین العابدین علیہ السلام بابا کی شہادت کے بعد 35 سال رویا، کوئی 40 سال رویا، کوئی 50 سال رویا۔ لیکن خدا کی قسم انسان حیران ہوتا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں 5ویں ہستی رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ جو زیادہ سے زیادہ پہچان رہے تھے زندہ رہی، کتنا روتی ہوگی سیدہ، کہ دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں میں ایک نام رسول کی بیٹی کا۔ حسنین کے بازو تھام لیتی تھی، بابا کی قبر پہ آ جاتی تھی، تازہ مٹی بابا کی قبر کی اٹھا کے سیدہ سنتی تھی، ماذا علی من شم تربت احمدہ اللہ یشم مد الزمان غوالیہ۔ وہ معروف مرثیہ پڑھتی تھی، بابا جو آپ کی قبر کی مٹی سونگھ لے اسے دنیا میں کسی خوشبو کی حاجت نہیں رہتی، اسے دنیا میں کسی خوشبو کی حاجت نہیں رہتی۔ قل للمغیب تحت اطباق السرا ان کنتا تسمع صرختی و ندایا۔ مٹی کے نیچے سو جانے والے سے کوئی کہہ دے کہ بابا اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں، اگر آپ میری فریاد سن رہے ہیں تو سنیں، صبت علیہ مصائب لہنہا صبت علیہ مسن لیالی۔ بابا آپ کے جانے کے بعد اتنے مصائب آئے زہرا پر، دنوں پر آتے شہراتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اور سنیے یہ جملہ کتنا روتی تھی، یغشا علیہ ساعتا بعد ساعت، تھوڑی تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہو جاتی تھی، غشی کے دورے پڑتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد غش کر جاتی۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام باہر سے گھر تشریف لائے، سیدہ طاہرہ کے پاس بیٹھے، بنت پیغمبر نے عرض کی یا ابوالحسن مجھے مدینے کی عورتوں نے بتایا ہے کہ حالات بدل گئے ہیں، یا ابوالحسن میں نے سنا کہ اب لوگوں نے آپ کو سلام کرنا بھی چھوڑ دیا۔ مولا امیر المومنین رو پڑے، رو کے فرمایا بنت پیغمبر بات یہیں تک رہتی تو دکھ نہیں تھا، بات اس سے آگے بڑھ گئی، علی سلام کرتا ہے لوگ اب جواب نہیں دیتے۔ مولا امیر المومنین زارو قطار رو رہے تھے، آقا امیر المومنین کی ریش مبارک سے آنسو گر رہے تھے۔ بی بی پاک نے ہاتھ بڑھایا، مولا علی علیہ السلام کے آنسو اپنے ہتھیلی پر لیے اور مولا علی کے آنسو ہاتھ پر لے کر اپنے زخمی پہلو پہ لگانا شروع کیا۔ مولا امیر المومنین نے پوچھا بنت پیغمبر کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا ابوالحسن میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ مظلوم کے آنسو زخموں کی شفا بندے ہیں، مظلوم کے آنسو زخموں کا مرہم بندے۔ یا علی آپ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں، میں آپ کے آنسو کو اپنے پہلو کے زخم کا مرہم بنا رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا کی قسم سب ائمہ اہل بیت مظلوم ہیں، اور مظلومیت کی جہات ہوتی ہیں،
کوئی امام معصوم کسی جہت سے زیادہ مظلوم ہے، کوئی امام معصوم کسی دوسری جہت سے زیادہ مظلوم ہے۔ امام حسین علیہ السلام مظلوم اعظم ہے، اس لیے کہ خود نبی کریم نے فرمایا تھا لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین بیٹا تیرے دن جیسا کائنات میں کسی کا دن نہیں، عاشور جیسا دن نہ کسی نبی پر گزرا نہ کسی وصی نبی پر گزرا۔ لیکن خدا کی قسم بعض جہات ایسی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ مظلوم نظر آتے ہیں۔ سن پاؤ گے جہاد؟ پہلی جہاد میں نے کیوں کہا مولا علی امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم ہے، پہلی جہاد یہ ہے کہ جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ تھے نا، کسی یزیدی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ نبی زادیوں کے خیمے میں داخل ہو جائے۔ عزادارو روایت ہے جب مظلوم کربلا زین ذوالجناح سے گزر گئے، زخمی مولا حسین کا سجدہ جاری تھا، ایک سناٹا چھا گیا کربلا میں۔ عمر بن سعد کہتا جا کے پتہ کرو حسین زندہ ہی، اور وہ پرواز کر گئی۔ اس وقت شمر نے کہا تھا میرے پاس ایک طریقہ ہے یہ جاننے کا، اگر حسین زندہ ہوا حسین جواب ضرور دے گا۔ اور وہ طریقہ کیا تھا؟ شمر نے نعرہ بلند کیا حسین کی بہنوں کے خیمے لوٹ لو۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا۔ کریم کربلا اپنی باقی ماندہ طاقت جمع کر کے کوہنیوں پہ زور دے کے اٹھے، فرمایا خبردار کوئی خیموں کا رخ نہ کرے، ابھی حسین زندہ ہے۔ لیکن عزادارو مولا علی وہ مظلوم تھے جن کی نگاہوں کے سامنے لوگ بطول کا دروازہ جلا کے بغیر اجازت زہرا کے گھر میں نہ روئیں تو کیا کریں۔ جس دروازے سے پیغمبر بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے تھے، جس دروازے پہ رسولوں کا سردار اجازت مانگتا تھا، لوگ سیدہ طہرہ کے دروازے کا احترام بھول گئے۔ اور عزادارو بس دوسرا جملہ، آخری جملہ، میں نے کیوں کہا مولا علی زیادہ مظلوم ہے امام حسین علیہ السلام سے؟ عزادارو جب تک امام حسین علیہ السلام زندہ تھے کسی نبی زادی کو تماچا نہیں لگا۔ لیکن معاف کرنا مجھے، مولا علی وہ مظلوم تھے جن کی نگاہوں کے سامنے بطول کو تماچا لگا، اور اس شدت سے لگا کان سے گوشوارہ گر گیا، آنکھ میں خون جمع ہو گیا۔ بابا کی قبر کی طرف رخ کر کے تڑپ کے کہتے تھی یا بتا احاقلا یوفالو بحبیبت، بابا دیکھ تیرے بعد تیری پیاری بیٹی زہرا کے ساتھ کیا سلوک۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا